बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योम इकबाल के हवाले से एक ये इधर मुख्तसर नशिस्त है और ये सिर्फ टोकन ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, क्योंकि अभी जो मुल्क की माहौल और सारा उसमें है, तो ये एक कि इतना अजीम शायर, फ़िलासफ़र और बानी और पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो ये उसकी योम पैदाइश पे ये इकबाल प्रेस क्लब में एक बड़ी रवायत है और बड़े हमेशा ज़बरदस्त प्रोग्राम योम इकबाल के हवाले से इधर मुनक्कद हुए हैं। तो ये मैं आगे वो तारीख़ का एक सबक ये दोहराऊँगा। तो ये 9 नवंबर, अल्लाह बहुत बड़ा जी, 9 नवंबर 2011 मीर साहब, तो ये इकबाल प्रेस क्लब के चेयरमैन ख्वाजा बाबर सलीम महमूद, ख्वाजा दानियाल सलीम, मोहम्मद खान आकल, फ़खर मिर्ज़ा और एक कोई पाँचवें और अरशद अब्बासी। तो ये 9 नवंबर को इधर 2011 फ़िक्र इकबाल सेमिनार, इधर 200-250 बंदे इधर इकट्ठे हैं। तो उसी दौरान में कोई 3-4 बजे और कहा जो पर्चा हो गया जी, पर्चा हो गया क्या जी, यूनुस अमान मरूम अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। तो वो मदई मुकदमा, फ़हीम भट्ट, 2-3 और ये 7 गवाह हैं कि वो हम जब उधर प्रेस क्लब पे कब्ज़ा किया हुआ था उन्होंने 8 और 9 नवंबर की दरमियानी रात को ये इकबाल प्रेस क्लब के मुजाहिदों ने इधर वो बंदा इसी दफ्तर में वो कोई चौकीदार मसल्ला, यही था मसल्ला है, जान पे खेल के सारी पूरी मैं कहता हूँ एक तारीख़ी दिन है ये 9 नवंबर 2011। असल में योम इकबाल तो अपनी जगह है ही है, तो ये इकबाल प्रेस क्लब का ये योम इकबाल है 9 नवंबर। ये आप जो लोग बैठे हुए हैं, तो ये हम दाखिल हुए तो बड़ा बोर्ड लगा हुआ उधर, वो 64 कोई मेंबर जो टरला ला बकर है, वो हमारा वो बोर्ड हटा के उधर अंदर बोर्ड लगा हुआ है। 2 महीने कब्जा रहा है प्रेस क्लब पे, ये आपको याद हो, यादी दौर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो 8 और 9 नवंबर को 4 अदालतों के फैसले के बाद हमने कहा कब्जा तो साढ़ा है ना जी, तो वो पता नहीं फिर कब्जा इधर सारा अल्लाह माफ़ करे, तो वो बंदा इधर ही, वो पिस्तौल भी उसका रह गया, तो उधर ही के लगा खोल दरवाज़ा खोल, उसको हमने करके इधर पर बंद कर दिया कि भाई राती जाके बंदे ना 7 बजे उसको छोड़ा, जा उन लगा जा। तो इस दौरान में फ़िक्र इकबाल और योम इकबाल सेमिनार के अजीम लोग जो जिनको दावत थी, 200 लोग इधर इस प्रेस क्लब में, ओए इकबाल के पैरोकार। तो ये 9 नवंबर 2011 का भी मैं आज इस अजीम दिन को उसके साथ आते मुंसलिक करता हूँ। तो बहरहाल ये आज हम उसी साथ अभी मौलवी अलफ़दीन नफीस, उन्होंने कहा घर का पीर होला होता है, तो ये अल्लामा इकबाल के उस्ताद हैं। मौलवी अलफ़दीन नफीस अल्लामा इकबाल के उस्ताद हैं और ये मेरी दादी के नाना हैं। तो ये इतना वालिद के नाना और दादा। तो ये बस मैं समझता हूँ कि ये अगर हम इधर मुकर्रर हैं, इधर लिटरेसी रेट 95% है और एक अखबार निकाल रहे हैं और सारा, तो ये हमारा वर्षा है जी। ये बस कोई इसको अल्लाह का हुक्म समझे या उसका समझे, ये किधर भट्ठे और किधर इधर किधर जंग की नुमाइंदगी, ये एक ऐसे कड़ियाँ जोड़ो तो ऐसे ही लगता है कि ये अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया था कि ये काम ख्वाजा बाबर ने करना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 6 किताबें भी लिख दी हैं, अपने बाप दादा का यही वर्षा है। मौलवी अलफ़दीन नफीस पे PhD करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद बशीर, वो अभी मैं प्रोफेसर सईद अकरम आ जाएँ, वो दानियाल थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे। तो इधर जो हालात बन गए, तो मैं कहा एक को ना सारे हस पैना थी, दसिए ना अल्लामा इकबाल रिश्तेदार है साडा, साड़ी वो दादी का वालद उन्होंने उस्ताद है, तो वो अपने आप को उंजी खच है जी, उंजी इधर जो 1-2 नंबरी सारा खुद साख्ता बने हुए हैं कई इधर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा ये इल्मी अदबी वकालत, ये भी वकील थे। मौलवी अलफ़दीन नफीस कैमलपुर, उस वक्त कैमलपुर था 1900 में ज़िला बना
कैमल पुर, उस वक़्त कैमल पुर था उस वक़्त 1900। तो उसके पहले मुसलमान वकील चकवाल में हमारे दादा ख्वाजा महमूद पहले मुसलमान वकील 1919 में। तो 1900 में मौलवी अलफ़दीन नफीस कैमलपुर के पहले मुसलमान वकील। ये उस दिन मुझे एक अंसारी कोई उसने अटक पे वो कोई इतनी 700 उसकी किताब, तो उस बंदे ने एक मुझे किताब भेजी, उसमें मौलवी अलफ़दीन नफीस का, और बल्कि जिक्र है कि लामा इकबाल कई दफ़ा उधर कैमलपुर में मौलवी अलफ़दीन नफीस के मेहमान बने हैं। ये शायद बशीर भी अपने फिर तहकीकी उसमें ये सारा उसका जिक्र है। तो बहरहाल आज हम ये इधर इस मुख्तसर नशिस्त में लामा इकबाल को और मौलवी अलफ़दीन नफीस को याद करेंगे। तो मैं बिला तख़ीर बिल्कुल ये मुशायरे का प्रोफेसर सईद अकरम अभी बस 5-7 मिनट में पहुँचने वाले हैं, क्योंकि अभी नमर ख़ान के जनाजे में भी साहब ने पहुँचना है। तो मैं कल्बे बात से गुजारिश करूँगा कि आगे इस मुशायरे का, इस शेरी नशिस्त का, ये कोई इतना ऐसे हमने इसको शेरी नशिस्त का नाम दिया है। मेरी गुजारिश है कि ज़रा दाद जी ज़रा साहिब सदर कौन है? सदर मैं हूँ। साहिब सदर की इजाज़त के साथ चंद अशार। अज़ल की तह में रहा और अबद के ख्वाब में हूँ। अज़ल की तह में रहा और अबद के ख्वाब में हूँ। मैं तुझको पाके भी अब तक उसी अजाब में हूँ। मैं तुझको पाके भी अब तक उसी अजाब में हूँ। तू मुझको भूल के खुश होगा मेरे शोहला बयां। तू मुझको भूल के खुश होगा मेरे शोहला बयां। मैं वाक़े की तरह तेरे हर खिताब में हूँ। तेरे हर खिताब में हूँ। मेरा पता है अंधेरों के बासियों लिख लो। मेरा पता है अंधेरों के बासियों लिख लो। मैं रोशनी की किरण हूँ जो आफताब में हूँ। मैं रोशनी की किरण हूँ जो आफताब में हूँ। ये लोग यूं ही मेरे बुत बना के पूछते हैं। ये लोग यूं ही मेरे बुत बना के पूछते हैं। मैं खाक और गुलामाने बू तुराब में हूँ। मैं खाक मैं साहिब सदर को मैं तालियों में ज़रा इस्तकबाल करेंगी। प्रोफेसर सईद अकरम साहब हो गया। बस आज वो ज़रा वो नमर ख़ान हमारे इंतकाल हुआ है ना, वो ज़रा फिर बिल्कुल उसको मुख्तार रखा है। प्रोफेसर सईद अकरम आज की इस जो शेरी नशिस्त है उसकी सदारत फरमा रहे हैं। और प्रोफेसर सईद अकरम देखें, इधर बात करो ना तो सारे करने, ये चकवाल में इल्म अदब और सारा एक मल्टी जो एक ये अभी मैंने जिक्र किया कि ये शरह खानगी ये लिटरेसी रेट जो 100% जो चकवाल का सारा हुआ है। तो ये बड़ी एक जदोजहद है, और उस जो फ्रंट लाइन जो सिपाही हैं उसमें प्रोफेसर सईद अकरम का नाम है। और मैं ये आज की इस शेरी नशिस्त में ये आज की इस उसकी सदारत भी कर रहे हैं। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ये इधर तशरीफ़ लाए हैं। तो बहरहाल हमने वो क्योंकि 2:15 बजे जनाजा है, हाँ, तो वो हमने ऐसे काम शुरू किया हुआ जी, मुख्तारी या नशिस्त है। अब मैं अदनान शमसी भी आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं। अदीम CR शमसी जो चकवाल प्रेस क्लब के बानी हैं, उनके साहबजादे वो भी इधर इस वक्त मौजूद हैं। तो मैं शफकत जदानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसरन अपने शेर नहीं आ जाओ ना, आ जाओ ना, जाओ ना, माहौल मुशायरे का रखो ना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए हम कौन हैं क्या हैं बखुदा याद नहीं। हम कौन है क्या है बखुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई भी अदा याद सागर सिद्दीकी दी ज़मीन लग रही है नहीं। याद तो मस्जिद की
सदा याद नहीं हैं अगर याद तो काफर के तराने हैं याद है नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद कितने संग दिल हैं हम कि रस्म हया याद नहीं कितने संग दिल हैं कि हम रस्म हया याद नहीं बिनते हवा को नचाते हैं सरे महफिल हम नचाते हैं सरे महफिल हम कितने संग दिल हैं कि हमें रस्म हया याद یہ تھے جناب شفقت جزانی صاحب. اور اب میں گزارش کروں گا شاعر انقلاب خواجہ دانیال سلیم کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اور یہ مولوی الف دین نفیس کی بھی ہم نے جو بات کیا اس کے حوالے سے بھی ذرا مختصراً 1 منٹ کی گفتگو کریں. مختصر پیرائے میں گفتگو میں یہ کروں گا کہ اس چکوال میں یہ بڑا مشہور ہے کہ وہ فلانے دا نڑی ڈٹا کے ہے مطلب ادھر نا وہ جو گل کردا نا کتنے پریوں میں جاؤ سی آندا کور ہے اس دا نڑی ڈٹا کے ہے اتوں دا مطلب تو میں اپنا ادبی نڑی ڈٹا جڑا نا وہ میں بتانا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ کہ جب مجھ پہ یہ شاعری کا مطلب وہ شروع ہوا سلسلہ تو میں حیران تھا کہ مطلب یہ کس طرح میرے اندر کا انسان جو ہے وہ بول پڑا ہے. تو جب مجھ پہ یہ یہاں ہو گیا کہ میرا جو نانا ہے وہ اثر صبائی اس کا نام ہے اور 4-5 اور آپ کے سیگل ماڈل ہائی اسکول میں الہی ہمیں ایسے انسان تا کر پوری دیوار پہ انہوں نے بڑے بڑے وہ لگائے ہوئے ہیں بورڈ لگائے ہوئے ہیں. تو نوابی صاحب کو میں نے کہا اثر صبائی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. میں نے کہا مہربانی کر کے آپ نام لکھیں یہ میرے نانا اثر صبائی کی نظم ہے الہی ہمیں ایسے انسان تا کر 8ویں کے کورس میں تھی. تو اسی طرح علامہ اقبال کے استادوں میں ہم نہیں یہ کہتے اس دن میں نے ایک دفعہ ایک اور پروگرام میں بولا یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ جونیئر ہے بہت جونیئر ہے ابھی آپ فوٹو دیکھیں بابر صاحب نے اخبار میں لگایا ہوا ہے بالکل اس طرح مولوی الف دین نفیس اور علامہ اقبال مشابہ ہیں ایسے مطلب ڈریس بھی مونچھیں بھی اور وہ سارا مطلب ایڈوکیٹ اور مولوی الف دین نفیس بھی مطلب ایڈوکیٹ تھے. تو یہ بہت جونیئر ہیں. ایک فوٹو میں علامہ اقبال نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب وہ لکھنے والا لکھتا ہے بشیر لکھتے ہیں حمید عرفانی لکھتے ہیں کہ جب علامہ اقبال کو اپنے کلام پہ کچھ شک پڑ جاتا تو وہ مولوی صاحب کو جو ہے نا ان کے ٹیبل پہ خط علامہ اقبال کا دیکھ کے مولوی صاحب کے ٹیبل پہ حمید عرفانی کہتے ہیں کہ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ سے علامہ اقبال اصلاح لیتے ہیں. انہوں نے کہا ان کا نام بڑا نکل گیا اونچا شاعری میں جب اس کو کبھی شک پڑ جائے تو یہ پھر مجھ سے جو ہے نا پوچھ لیتا ہے. وہ مطلب ان کے سینئر تھے علامہ اقبال کے. تو وہ مولوی الف دین نفیس میرے والد کے نانا ہیں. میرے نانا مطلب اثر صبائی جو 6 کتابوں کے مصنف جن کا کورس میں مطلب کلام ہے. تو یہ میں اپنا ادبی مطلب نڑی ڈٹا میں بتا رہا ہوں کہ جو چکوال میں کہتے ہیں فلانے دا نڑی ڈٹا کے ہے جو ہے نا تو میں اپنا نڑی ڈٹا بتا رہا ہوں کہ ادبی لحاظ سے مطلب بہت بڑا اللہ کے فضل سے نڑی ڈٹا ہے. تو علامہ اقبال کے ایک مصرے پہ میں 2-4 شعر مطلب میں پیش کروں گا. میرے دل و دماغ پہ اپنا اثر دیا تھا کیوں اثر دیا تھا کیوں میرے دل و دماغ پہ اپنا اثر دیا تھا کیوں باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کون سمجھے گا تجھے اتنے قلیل وقت میں کون سمجھے گا تجھے اتنے قلیل وقت میں مجھ کو اس جہان میں
ایک لمحہ بھر دیا تھا کیوں مجھ کو اس جہان میں ایک لمحہ بھر دیا تھا کیوں بڑھتے ہوئے اس پیٹ نے تجھ سے دور کر دیا بڑھتے ہوئے اس پیٹ نے تجھ سے دور کر دیا ہم کو یہاں پہ بھیج کے گزر بسر دیا تھا کیوں ہم کو یہاں پہ بھیج کے گزر بسر دیا تھا کیوں تیرے اس جہان میں پھرتے ہیں تیری کھوج میں تیرے اس جہان میں پھرتے ہیں تیری کھوج میں تو ہمیں ملتا نہیں ذکر و فکر دیا تھا کیوں تو ہمیں ملتا نہیں ذکر و فکر دیا تھا کیوں ذلیل ہیں علیل ہیں تیرے اس جہان میں ذلیل ہیں علیل ہیں تیرے اس جہان میں اشرف ہے مخلوقات میں یہ فخر دیا تھا کیوں بہت مہربانی بہت مہربانی بہت اچھا جی. اور اب میں آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی صفی الدین صفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے حاضری ڈالیں اور پھر صدارتی خطبہ ہوگا پروفیسر سعید اکرم صاحب کا. صاحب صدر کی اجازت سے چند اشعار. عزیز نے خواب کا ذکر کیا جانے کب سے جاگ رہا ہوں جانے کب سے جاگ رہا ہوں خواب کے پیچھے بھاگ رہا ہوں جانے کب سے جاگ رہا ہوں خواب کے پیچھے بھاگ رہا ہوں وہ تھی میری یاد کی دلہن وہ تھی میری یاد کی دلہن اس کا کبھی سہاگ رہا ہوں وہ تھی میری یاد کی دلہن اس کا کبھی سہاگ رہا ہوں اور مجبوری کی چپ سادھی ہے. پروفیسر سعید اکرم صاحب کے سامنے کلام پڑھنا بڑا مشکل کام ہے بہت بڑے شاعر ہیں ماشاءاللہ. مجبوری کی چپ سادھی ہے مخلص ہوں بے لاگ رہا ہوں مجبوری کی چپ سادھی ہے مخلص ہوں بے لاگ رہا ہوں ایک لمحہ نہ بخشا اس نے ایک لمحہ نہ بخشا اس نے پاگل عمر تیاگ رہا ہوں ایک لمحہ نہ بخشا اس نے پاگل عمر تیاگ رہا ہوں. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ خود کو صفی میں پا نہ سکا ہوں خود کو صفی میں پا نہ سکا ہوں شبنم بادل آگ رہا ہوں خود کو صفی میں بہت مہربانی خود کو صفی میں پا نہ سکا ہوں شبنم بادل آگ رہا ہوں جانے کب سے جاگ رہا ہوں خواب کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. یہ تھے جناب ملک صفی الدین صفی صاحب. اور اب آج کی شعری نشست کے صدر جناب پروفیسر سعید اکرم صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ مختصراً ذرا گفتگو بھی فرمائیں اور اپنا حاصل قلم کلام جو ہے نا حاصل وہ پیش کریں. جناب پروفیسر سعید اکرم صاحب. محترم خواجہ برادران صاحب، آپ کی ادب کے حوالے سے چکوال کے اندر اس کے پروموٹ کرنے میں، اس کے فروغ میں ایک زمانہ آپ نے محنت کی ہے. اور آج چکوال کا نام بڑی بات ہے کہ خواجہ بابر سلیم کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. بہت اچھا. اللہ پاک آپ کو اور بھی توفیق عطا فرمائے اور اس ادب کی، چکوال کی اور چکوال کے نام کی اللہ پاک آپ کو اور بھی پروموٹ کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.
جہاں تک علامہ اقبال کی یاد کا تعلق ہے، اس میں کچھ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. وہ ہمیں کیا کچھ کہہ گئے، کیا بتا گئے، کیا دے گئے. یہ آج جس ملک کے اندر ہم آزادی سے جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ذرا خیال تو کریں کہ یہ آزاد وطن ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد ملا. مجھے یاد ہے، مجھے کچھ یاد ہے، پاکستان بننے کے حالات مجھے کچھ یاد ہیں. آج جب اس پاکستان کو فلسطین کے آئینے میں دیکھتا ہوں تو سچی بات ہے دل خون کے آنسو روتا ہے. ہمیں آزاد وطن ملا ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے، آپ کے آباء و اجداد کی کوششوں سے. ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دیں اور اس کے بعد ہمیں یہ وطن ملا. اور ہم چھوڑیں اس بات کو کہ ہم اس کی کیا خدمت کر رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. آج کوئی ان فلسطین کے بچوں سے پوچھے، ان خواتین سے پوچھے، ان ہزاروں جوانوں سے پوچھیں جو دن رات بارود کے اندر تڑپ رہے ہیں. وہ کل ہی کسی نے دکھایا کہ ایک انسان، ایک بندہ فلسطینی بیلچے سے اپنے گھر کو کھود رہا ہے، رو رہا ہے. کہتا ہے کہ کسی نے پوچھا یہاں کیا ہے، کہتا ہے کہ میرے 4 بچے اس کے اندر پڑے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اس نے یہ وطن، آزاد وطن دیا. اور یہ ہر آدمی، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر آدمی کوشش کرے کہ اس کی جہاں تک ہو سکے اس کی خدمت کریں، اس کے بنانے والوں کے لیے دعا کریں، اور اس کے مقصد کے ساتھ ہم کچھ حد تک جہاں تک ہو سکے وفا کریں. اور اللہ پاک ہمارے وطن کو شر سے، دشمنوں سے محفوظ رکھے. حضرت اکرمی، ایک کافی عرصہ ہوا میں نے ایک نظم لکھی تھی، خواجہ صاحب نے سنی ہوئی ہے، شفیع صاحب نے سنی ہوئی ہے، کہ اس کے ابتدائی چند اشعار آپ سنیے گا. خواب اس کا نام تھا. حضرت اکرمی نے عرض کیا کہ ایک گزشتہ رات خلوت میں کہیں سویا تھا میں، ایک گزشتہ رات خلوت میں کہیں سویا تھا میں، بے خبر ہر شے سے گہری نیند میں کھویا تھا میں. ایک گزشتہ رات خلوت میں کہیں سویا تھا میں، بے خبر ہر شے سے گہری نیند میں کھویا تھا میں. حضرت اقبال کو دیکھا اچانک خواب میں، حضرت اقبال کو، اور حضرت اقبال کو میں، حضرت اقبال کو دیکھا اچانک خواب میں، خوب روتے تھے گرے بیٹھے تھے وہ احباب میں. حضرت اقبال کو دیکھا اچانک خواب میں، خوب روتے تھے گرے بیٹھے تھے وہ احباب میں. میں نے دامن تھام کر پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، میں نے دامن تھام کر پوچھا کہ حضرت کیا ہوا. ہچکیوں میں شاعر مشرق نے مجھ سے یوں کہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء ایک گزشتہ رات خلوت میں کہیں سویا تھا میں، بے خبر ہر شے سے گہری نیند میں کھویا تھا میں. حضرت اقبال کو دیکھا اچانک خواب میں، خوب روتے تھے گرے بیٹھے تھے وہ احباب میں. میں نے دامن تھام کر پوچھا کہ حضرت کیا ہوا. ہچکیوں میں شاعر مشرق نے مجھ سے یوں کہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. حضرت اکرمی، ایک چھوٹی سی غزل علامہ اقبال کی
ज़मीन में। ہاں ماشاءاللہ بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ. یہ خواجہ صاحب آپ کی دعاؤں اور آپ کی دوستی اور دوستی کے ثمر کے نتیجے میں یہ دیکھیں یہ آپ کا جو کلام وہ بہت اعلیٰ. علامہ کی ایک غزل ہے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. اس میں عرض کیا ہے کہ ردائے شب میں سحر کے سوا کچھ اور نہیں، کچھ اور نہیں. ردائے شب میں سحر کے سوا کچھ اور نہیں، صدف کے دل میں گوہر کے سوا کچھ اور نہیں، صدف کے دل میں گوہر کے سوا کچھ اور نہیں. شجر شجر کی زباں پر یہ بات رہتی ہے، شجر شجر کی زباں پر یہ بات رہتی ہے، غرور شاخ ثمر کے سوا کچھ اور نہیں، غرور شاخ ثمر کے سوا کچھ اور نہیں. اور شعر سنیے گا کہ میرے خدا میرا دشمن یہ سوچتا کیوں ہے، میرے خدا میرا دشمن یہ سوچتا کیوں ہے کہ میرے جسم پر سر کے سوا کچھ اور نہیں. میرے خدا میرا دشمن یہ سوچتا کیوں ہے کہ میرے جسم پہ سر کے سوا کچھ اور نہیں. سمجھ نہ آئی کسی کو یہ میری در بدری، سمجھ نہ آئی کسی کو یہ میری در بدری، میری تلاش نظر کے سوا کچھ اور نہیں. سمجھ نہ آئی کسی کو یہ میری در بدری، میری تلاش نظر کے سوا کچھ اور نہیں. اور میں جانتا ہوں ازل سے تجھے سید اکرم، میں جانتا ہوں ازل سے تجھے سید اکرم، تو ایک خاک بسر کے سوا کچھ اور نہیں. سمجھنا میں جانتا ہوں ازل سے تجھے سید اکرم، تو ایک خاک بسر کے سوا کچھ اور نہیں. بہت مہربانی. میں کہتا ہوں جی واہ واہ واہ. بہرحال یہ چونکہ ابھی ہم نے نہیں جی بڑی، اور آپ کے آنے سے ایک ماحول ہوا تو بہرحال یہ اب آخری ہم یہ ایک کیک کاٹیں گے اور ٹائم بھی. یہ یوم اقبال پر یہ حضرت شاعر مشرق محمد اقبال کی اس کو یاد میں یہ ادارے یکجہتی کیک یہ اور ضلع چکوال میں علم اور ادب فروغ میں علامہ اقبال اور یہ پروفیسر سعید اکرم یہاں ادھر ہمارے درمیان موجود ہیں. تو بہرحال یہ ایک مخصوص ایک شعری نشست میں یہ ہم نے ادھر شاعر مشرق علامہ اقبال کو یاد کیا. تو یہ ادارے یکجہتی کیک مبارک ہو، آپ کی بہت اچھا.